منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جتنے آئے ہوئے ہیں یہ سب کسی نیتا کو سننے نہیں آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہوگا، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ یہاں پر کوئی شور نہیں مچا رہا ہے، بلکہ ہر آدمی جو چپ بٹھا رہا ہے وہی شور مچا رہا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو خاموش کرنے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسی کا شور ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، سامنے والا کہتا ہے رسول اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے۔ یہ دیکھو جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ سب شور مچا رہے ہیں، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے۔ ہمیں پتہ ہے دنیا کی بڑی سی بڑی فوج کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک ہی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی ہمہ ہمی میں گفتگو نہیں ہوگی۔ ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، بیس بڑھا۔ اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج جس لذت کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے۔ اور ایک بات میں کہہ جاتا ہوں میرے عزیزو، بار بار دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش اس لیے کرتی ہے کہ بکے نہیں ہو، اور جو بکا ہوا ہوتا ہے اسے خریدا نہیں جاتا۔ اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کی عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر اور فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر،
ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے، واہ واہ بے شک ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، سیٹھوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، بے شک بے شک بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ کہتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے سبحان ہیں، اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ بے جس شک گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں، تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، سبحان اللہ، وہ بے شک۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں بے نہیں۔ شک سبحان اللہ عزیزان گرامی وقار، جو بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے وہ پھر دنیا کے ہاتھوں میں نہیں بکتا، بے شک ادھر ادھر اس کی قیمتیں نہیں لگائی جاتی۔ آج آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کو بے خوف بنانے کے لیے حضور پاک کے عشق سے اس کو بھر دو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں جس دل میں رسول پاک کی محبت بس جائے پھر اس کا حال یہ ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر خود اپنے فخر سے یوں بھی کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، سبحان اللہ بے شک کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ بے شک دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار سے وابستہ اولیاء ہیں ان کے بھی کتے کا حال یہ ہے کہ وہ شیروں کو بھی خطرے میں نہیں لاتا، پرواہ نہیں کرتا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو چلتا پھرتا ہے۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اتنے سارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں یہ بھیڑ جمع ہوتی ہے اور یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو کسی بات کی تیاری کرائی جا رہی ہے؟ میرے عزیزو، جس کے دل میں بھی شک و شبہ ہے میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں، میں صرف اور صرف اتنی بات چاہتا ہوں، اتنی بات چاہتا ہوں، ہماری کوئی ایسی تنظیم نہیں جہاں چاقو چوری بندوق بارود کی تربیت دی جاتی ہو، ہماری کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جہاں خفیہ پلاننگ کی جاتی ہو، سیکریٹ میٹنگیں کی جاتی ہو، ہماری چھپی ہوئی کوئی میٹنگ نہیں ہے، کسی نوجوان کو ہم ورغلا کر کے کسی کو مارنے کی تربیت کبھی نہیں دیتے، ہاں بات صرف اتنی کرتے ہیں میرے عزیزو تمہیں کسی سے بھی مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کے دل میں حضور کا عشق ایسا بساؤ کہ تمہارے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے، واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے۔ عاشق رسول جس طرف سے چلتا ہے اس کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگتا ہے، بے شک اس کی ہوا سے شیطان بھاگتا ہے۔ اپنے آپ کو بیچ دو بازار مصطفیٰ میں، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں ایک صحابی ہیں، جنگل میں انہوں نے راستہ دیکھا ہوا تھا لیکن بھٹک گئے، راستہ پتہ نہیں تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، راستہ تلاش کر رہے تھے، اچانک ایک شیر سامنے سے آیا۔ شیر جس کے سامنے آ جائے پھر گھگی بن جاتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں، لیکن وہ درندہ جو منہ پھاڑ کر کے آ رہا تھا، بھوکا شیر کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جب قریب آنے لگا حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہے، کہتے ہیں میں نے شیر کو پکار کر صرف اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے تو جانتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ واہ واہ بے شک ایک ہی جملہ کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ روایت میں معلوم بتایا گیا ہے کہ وہ شیر جو منہ پھاڑے آ رہا تھا اچانک سر جھکایا، حضرت سفینہ کے تلوے چھاٹنے لگا، واہ 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 سر جھکا کر
ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا پھر آپ کو مدینے تک کا راستہ بھی بتا کر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کائنات اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سبحان اسی لیے میں نے کہا میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات فرماتے تھے اور بڑے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے، وہ کیا ہے سنو۔ آپ کا نعتیہ کلام آپ نے سنا ہوگا، حضور تاج الشریعہ کا مشہور زمانہ نعتیہ کلام ہے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن تاج الشریعہ کا یہ شعر توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ میرے میرے عزیزو یہ صرف نعتیہ شعر نہیں ہے، سنیو توجہ ہے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ میرے مرشد گرامی نے تو یہ فرمایا جہاں میں ان کی چلتی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ہے تو بتاؤ جہاں میں ان کی یقین ہے آپ کو؟ دل سے کہہ رہے ہیں آپ جہاں میں ان کی چلتی ہے، ہاں کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی۔ بے شک ہم تاجدار مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ حکومت تخت پر کوئی بھی آ جائے، چند دنوں کے لیے آ جائے، چند سالوں کے لیے آ جائے، روحوں پر اور دلوں پر ہمارے اگر حکومت ہے تو تاجدار مدینہ کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ اور حضور پاک کے غلاموں نے دیکھا بھی ہے، آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص 400 گھڑ سواروں کو لے کر عراق میں چل پڑے۔ عراق سے انہیں ایران جانا تھا، لیکن بیچ میں دریا ہے، دریا عبور کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ سامنے جتنے ایرانی فوج تھے سب نے دریا کے پل جتنے تھے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ سعد بن ابی وقاص کے 400 ساتھی محمد عربی کے سپاہی ادھر کراس کر کے ایران میں نہ آ جائیں۔ برج توڑ ڈالے، سارے دریا کے اوپر جتنے پل تھے توڑ دیے، لیکن کیا انہوں نے حوصلہ توڑ دیا؟ کیا ایمان والوں کے عزم اور ان کے استقامت کو توڑا؟ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص اپنے 400 ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں چلو آگے چلنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کیسے چلے؟ کہا اسی پانی سے چلنا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اڑ کر جائیں گے یا تخت بچھا کر جائیں گے، کیسے جائیں گے کسی نے نہیں پوچھا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اپنا گھوڑا پانی میں ڈالتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ یہ میں رسول پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی رسول یا کسی نبی کی، بلکہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے اس یقین کے ساتھ ڈال دیے تھے کہ پانی پر بھی تو ان کی چلتی ہے، اور جیسے ہی گھوڑے انہوں نے دریائے دجلہ میں ڈالے، ارے دریائے دجلہ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ آج اگر اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو 10 منٹ لگ جائیں پہنچنے کے لیے، گہرائی ہے۔ لیکن جب یہ گھوڑے ڈالے، ایک نے، دو نے، 4، 10، 50، 400 صحابہ پانی پر گھوڑے ڈال چکے ہیں، لیکن جانتے ہو پوری دنیا حیرت میں تھی، گھوڑے کے ٹاپ میں پانی تک نہیں لگا، وہ چلتے ہوئے اسی طرح ایران کی سرحدوں میں آ گئے۔ یہ تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے، ایران کے فوجیوں نے فارسی میں پکار کر کہا تھا دیوا آمدند، دیوا آمدند، یہ تو جنات کی جماعت آ رہی ہے، یہ جنات کی جماعت آ رہی ہے۔ اب تک ہم نے پانی پر چلتی ہوئی جماعت کوئی نہیں دیکھی، لیکن اے سنیو میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے جن کا یقین تھا کہ اگر محبت مصطفیٰ میں ہم پانی پر گھوڑے ڈال بھی دیں اللہ راستے پیدا کرے گا، اس لیے کہ جہاں میں ان کی پہاڑوں نے راستے نہیں روکے، آندھیوں نے، طوفانوں نے راستے نہیں روکے۔ وہ صحابہ تھے طارق بن زیاد جن کے بارے میں تاریخ میں آج بھی مشہور ہے، جب یہ سب سے پہلے دریا کراس کر کے آنے والے مسلمانوں میں، یورپ میں اترنے والے، جانتے انہوں نے کشتیاں بھی جلا دی تھی،
جن کشتیوں میں بیٹھ کر کے آئے تھے کشتیاں جلا ڈالی. کیوں؟ اپنے ساتھیوں سے کہا اس لیے ہم نے جلا دیا ہے کہ پیچھے جانے کا کسی کے اندر خیال بھی نہ آئے. یا تو پھر محبت مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی یا پھر ہماری قبر ہوگی. یہ عزم اور استقلال تھا، یہ حوصلے تھے. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پاک جس کو اقبال نے 2 جملوں میں پورا بیان کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان گرامی، حضور پاک کی محبت کی لذت جسے ملی ہے انہیں اندازہ ہے. وہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے نہیں گھبراتے، موسم کی سختیوں سے نہیں گھبراتے، ظالموں کے ظلم سے نہیں گھبراتے، اور اس طرح شیاطین کے شر سے وہ نہیں گھبراتے. بعض لوگ آج نروس ہو کر کے کہتے ہیں حالات کیا ہو گئے مسلمانوں کے، جہاں جہاں دیکھو ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ تو تالیاں بجا بجا کر کے دیکھ رہے ہیں. غزہ میں دیکھو بچوں کو مارا جا رہا ہے. یہ بے رحم لوگ جو تالیاں بجا بجا کر دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے ابھی چند دنوں کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا. یہ بچے مارے جا رہے ہیں، یہ گن رہے ہیں 1000 2000 4000 5000 10,000 تعداد گن رہے ہیں وہ بچوں کے مرنے کی، اور اس کے بعد دل میں یہ خیال کرتے ہو کہ چند دنوں کے بعد یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہماری تاریخ میں کربلا بھی ہے، ہماری تاریخ میں بدر و حنین بھی ہے، ہماری تاریخ میں احد و خیبر بھی ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے گردنوں کے کٹ جانے کا نام اسلام ختم نہیں ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. سبحان اللہ. نروس ہونے کی ضرورت نہیں حالات کے ساتھ. ابھی اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے نا، سب کو پتا ہے، لیکن کوئی گھبرایا ہوا نہیں ہے. سب کو پتا ہے جو مولا رات لایا ہے وہ صبح بھی لائے گا، جو رات کے اندھیریاں لایا ہے وہ سورج بھی طلوع کرے گا. آج اگر امت مصطفیٰ پر اندھیریاں چھائی ہیں تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ پھر وہ اجالے آئیں گے، وہ روشنیاں آئیں گی. دنیا دیکھے گی جب ایک امام مہدی کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا اور ہر جگہ سے پرچم رسالت بلند ہوگا. آج کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوئے، لیکن کل کو یہ دن آئے گا انشاءاللہ ہر زبان کہے گی لبیک یا رسول اللہ. کسی کو دقت ہے تو وہ اپنی دقت کا علاج کرے. تھوڑا سا وقت بچا ہے، میرا پیغام سن لو. میں نے شروع میں ہی کہا بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. اے نوجوانوں، خاص طور پر آج پوری دنیا تمہارے چال چلن کی طرف دیکھ رہی ہے، تمہارے طور طریقے کو غور سے دیکھ رہی ہے. ایک بات بتاؤ، ایک بات دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے ضمیر کو بیدار سمجھتے ہو تو مجھے جواب دو. دنیا اگر تمہیں رسول اللہ کا غلام کہتی ہے تو کیا تمہیں کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو برا لگے گا؟ حضور کا غلام کہنے پر آپ کو کسی کو برا لگے گا؟ میں اپنی بات تو یہ کہتا ہوں، میں دعا یہ کرتا ہوں مولا غلام تو بہت دور کی بات ہے، اے اللہ پوری دنیا میں میری پہچان ایسی بنے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہا کرے. اس بات میں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ شوق ہے، ہم سعادت سمجھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کا اگر غلام کہتی ہے دنیا تو آپ کو تکلیف ہوگی؟ نہیں تکلیف ہے، خوشی ہوتی ہے. اور اگر خوشی ہوتی ہے تو میرے عزیز کھل کر کے غلامی کیوں نہیں کرتے؟ چھپ چھپ کر کے حضور کی غلامی نہیں ہوتی. حضور سے اگر محبت کیا ہے کھل کر کے حضور سے محبت دکھاؤ اور غلامی میں آؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کی اندھیریاں آئیں تو تم تاش کے پتوں پر بیٹھے رہو. حضور کی غلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں شراب کی بوتل ہو اور تمہارے گھروں تک نشہ پہنچ جاتا ہو. نادانوں، حضور پاک کی نسبت تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ خسیس چیزیں اور ذلیل چیزیں تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آ جائیں؟ تم کو خیر امت کہا گیا ہے. نشہ بہت دور کی بات، لینا تو چھوڑو، سونگنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں.
सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर ये हालात आ गए, गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए नौजवान से अगर लड़कियां डरने लग जाएं कि यहां से गुजरो तो ये छेड़खानी ना करे, हमारी इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, तो फिर तुम पर गुलामी सादिक नहीं आती। तुमने झूठ कहा है हुजूर पाक की गुलामी। हुजूर पाक का गुलाम वो होता है जिसके लिए कायनात इंतजार करती है, पूरी कायनात पलकें बिछाकर इंतजार करती है अल्लाह के रसूल का गुलाम हमारी तरफ आ जाए। आज आला हजरत की वो बात सुन लो। आपको ये यकीन है कि हमारे मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद फरिश्ते 3 सवालात करेंगे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, सबको पता है ना। तीसरा सवाल क्या करेंगे, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ये सवालात सुने हो कि नहीं कभी पहले? हुजूर के बारे में पूछा जाएगा ना, और अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाएंगे। बहुतों को तो ये जवाब तो पता है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन हुजूर की तरफ आकर बहुत सारे मुनाफिक कहेंगे, हा हा ला अदरी, मुझे अफसोस मैं नहीं जानता। लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में बेपनाह मोहब्बत करता था, कब्र में जब उससे पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब शायर के शेर में इस तरह होगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और जब तुम्हें पता है कि कब्र में उनको आना है और मुंह दिखाना है और हुजूर पाक की तरफ इशारा करके जब पूछा जाए जवाब दूंगा तब नजात होगी। और आखिरत के बारे में पूछता हूं मैं आपसे, आपको ये भी हदीस सुनाई गई होगी, बचपन से उलमा से सुनते आए होंगे, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो किसी और नबी के पास भेजेंगे, नबियों के पास घूमती फिरती ये मखलूक रसूलुल्लाह के पास आई, मेरे आका फरमाएंगे आज मैं तुम्हारी शफाअत के लिए बैठा हूं। यह हदीस भी बचपन से सुना है ना, सुना है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जिसका हाथ मेरे आका पकड़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक उसको पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। दो ही बातें मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जब कब्र में भी हुजूर पाक के अलावा कोई चारा नहीं है और हश्र में भी उनके अलावा कोई चारा नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जिंदगी में भी वो जो न हो तो, और कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अगर नबी ना हो तो कुछ नहीं है। फिर सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें उस दरबार में आ जाना है। और देखो मेरे अजीजों, आज ये हुजूम मुंबई की सड़कों पर, मैं ये सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कल मैं बंगाल की खाड़ियों से आया, बिहार गया, कई इलाकों में जिस मजमे के पास जाएं यही अंदाज है। सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे। मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद। ये दिल से कह रहे हैं आप? इस्लाम। फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? शादियों के महलों में जाओ तो वहां इस्लाम कहां गायब हो जाता है? फिर तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम कहां चला गया? मेरे अजीजों, फिर दिल से पूछो। मैंने तो हर जगह नारा लगाया इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन
یہ کیسا جھوٹ ہے کہ گھر میں اسلام کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا اور سڑکوں پر اسلام زندہ باد۔ ابتدا اپنے گھر سے ہو، ابتدا اپنی زندگی سے ہو۔ شرم ہے ان نوجوانوں پر جو حضور کی سنت نہیں رکھنا چاہتے اور جان دینے کی بات کرتے، حضور پاک پر جان دینے کی بات اور حضور پاک کی سنت سے دوری، یہ میل نہیں کھاتی بات، یہ عمل اور قول میں میل نہیں کھاتی ہے بات۔ اس لیے آؤ ہم جب نعرہ لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو مکمل یقین کے ساتھ اور آج عہد کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ عہد کر کے اٹھیں گے۔ کیا عہد کریں گے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، ذرا اونچا، زندگی ہے نبی کی۔ ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنی نہ چنا اور بنے دو جہاں۔ جب سب کا یہ یقین ہے کہ رسول اللہ کے لیے ہم نے وقت کر دیا ہے، ہماری زبان بھی، ہماری جان بھی، ہمارا آنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی سب رسول اللہ کے لیے ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا دیکھ کر کے تمہارا نام پوچھ کر کے پہچاننا چاہتی ہے۔ تم جب پوچھتے ہیں تم سے نام کیا ہے تمہارا، نام کچھ بتا دیا، اس سے بھی پتا نہیں چلا ببلو نام ہے، پھر پوچھا کہ پتا نہیں چل رہا کدھر کا ہے، باپ کا نام پوچھا، باپ کا نام راجہ بتایا، وہاں بھی نہیں پتا چلا، پھر دادا کا نام پوچھا، کچھ نہیں کامن لگ رہا ہے۔ اے نادانو، اگر کسی کو پہچاننا ہو میرا نام کیوں پوچھے، میرے باپ کا نام کیوں پوچھے، میرے دادا کا نام کیوں پوچھے، میری آئیڈینٹیٹی کے لیے اتنے ناموں کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ جس گلی سے گزر جاؤ بغیر نام پوچھے پکار کر کہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ تمہاری چال چلن بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہونے کو آ گئی ہے، آخری چند جملے سماعت کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں اگر زندگی نہیں گزارو گے تو بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی، بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی۔ آج جو ذلت و رسوائیاں ہیں اس کا ایک سبب ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ان قریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، یا فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور آج دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم فتنوں میں بھی مبتلا ہو گئے اور ایک طرح کے عذاب میں بھی آ گئے۔ یہ صرف اور صرف وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دوری۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتا ہے جس کو یہ آشنائی ملتی ہے، جس کو یہ لذت ملتی ہے حضور پاک کی، پھر اس کے آنکھوں میں کوئی چیز نہیں جچتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایک نوجوان ایسا تھا، ایک نوجوان ایسا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول۔ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ جتنے نوجوان تھے ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سن لو۔ 3 نوجوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے دین پر آ جاؤ، میں تمہیں عہدہ بھی دوں گا، منصب بھی دوں گا۔ بھائیوں نے انکار کیا، بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، دوسرے کو پوچھا گیا، اس نے نہیں قبول کیا، اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ موب لنچنگ آج سے نہیں چل رہی ہے، برسوں سے چل رہی ہے۔ ہاں، پکڑ کر کے مارنا، قتل کر دینا۔ بادشاہ کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، 3 بھائیوں میں سے 2 کو جلا دیا، تیسرا جو تھا 22 سال کا نوجوان، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ نوجوان میرے ہاتھ میں دے دو، 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کا پورا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا۔ اور ہر زمانے میں نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے۔ عورت اور دولت کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا ایمان خریدا جاتا ہے۔ وزیر نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر کے اپنی حسین و جمیل بیٹی، جس کے رشتے کے پیغامات بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے، اس لڑکی کو لگا دیا کہ تو 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے اور اس کا مائنڈ چینج کر اپنے دین میں داخل کر لے، منہ مانگا انعام بادشاہ سے دلا دوں گا۔ ہوا، لڑکی بھی تیار اور نوجوان لڑکا ہے،
جس کے پاؤں آج بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیوں پھسلتے ہیں پتہ ہے؟ کیوں تمہارے پاؤں پھسل جاتے؟ اس نوجوان کو جب یہ چیلنج تھا تو رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا، وہ لڑکی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی، جیسے وہ داخل ہوتی یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا۔ وہ کھڑی انتظار کرتی، یہ سجدے سے اب اٹھے تب اٹھے، صبح ہو جاتی وہ سجدے سے اٹھتا نہیں تھا، جب تک وہ جاتی نہیں سر نہیں اٹھاتا۔ دوسرے دن آئی یہی حال، تیسرے دن آئی یہی حال، مہینہ گزرنے کو آیا، وہ بیٹھی رہتی، اونگتی رہتی، سوتی رہتی، انتظار کرتی۔ اخیر میں اس خاتون نے کہا، اے کٹر دل نوجوان، اے پتھر دل جوان، ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ تو لے میرے حسن کو، میرے اندر شباب کیا ہے، میرا حسن کیا ہے۔ ارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے قطاریں لگاتے ہیں، بادشاہوں کے گھروں سے میرے پیغام نکاح آتے ہیں، اور تو ہے کہ مجھے دیکھتا بھی نہیں۔ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا، اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہی ایک چیز ہے لذت آشنائی، جس نے نبی پاک کی محبت کو پا لیا، دنیا کا حسین و جمیل بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا۔ خاتون کا دل پگھل گیا، کہا مجھے تو اپنے ساتھ داخل کر لے، میں آئی تھی تجھے خریدنے کے لیے لیکن اب تیرے ہاتھ بکنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس نوجوان کے حوالے کر دیا، دین میں بھی داخل ہوئی۔ یہ تاریخ ہے، پھر کبھی آپ کہیں سے سن لیں، لیکن اس بات میں صرف اتنا بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ کے نشے میں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان، رات کو پورنوگرافی دیکھنے والے یا گندی تصویریں اور یا فلمیں دیکھنے والے نوجوان، جن کی آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، جن کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں، ان سے کیا پھر امید رکھی جائے گی؟ اگر ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو، میری آنکھیں حیادار ہو جائیں، میرے ہاتھ شرم کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، میں اخلاق کا قتل نہ کروں، تو صرف ایک علاج ہے، ایک علاج ہے۔ جن کو ایڈکشن ہو چکا ہے موبائل کی گندی تصویروں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہو، ان کے لیے ایک علاج دے کر جا رہا ہوں۔ رات کی اندھیریاں جب آ جائیں، میرے عزیزوں، موبائل اٹھانے کی بجائے ایک بار وضو کر کے بیٹھو اور صرف اتنا کہو، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ جس دن تمہاری یہ بات مدینے پہنچ گئی، وہ آقا تشریف لائے اور پھر تمہیں اپنا دیدار کرا دے، پھر تمہارا حال یہ ہوگا، اٹھو گے اور جگہ جگہ جا کر پھر تمہاری زبان سے صرف اتنا ہی نکلے گا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا۔ پھر تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی، ان آنکھوں کو ایک بار وہ حسن مل جائے، ایک بار تم کما حق کہو بک جاؤ، تو پھر تم دنیا میں یہ نہیں کہو گے گھر مجھے اس نیتا نے دیا ہے، بزنس اس سیٹ صاحب نے دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے وہ دیا ہے، یہ گن نہیں گاؤ گے۔ جس وقت تمہاری آنکھوں کو لذت مل جائے، تب پھر تم پکار کر کہو گے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہم یہ عہد کر کے جاتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے لیے جینا سیکھتے ہیں، آپ کے لیے مرنا سیکھتے ہیں، بس شرط آپ کے لیے یہ ہے میرے عزیزو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔